لیکن نماز کا وقت ہونے پہ نماز کے لیے نہ جانا، یہ عملی طور پہ اس چیز کا انکار کر دیا گیا کہ بھئی میرے لیے یہ چیز اتنی اہم نہیں ہے، کیونکہ میں بزنس میں مصروف ہوں، میں اپنے دوستوں میں مصروف ہوں، کوئی موویز دیکھنے میں مصروف ہے، کوئی اپنے کالج میں مصروف ہے، کوئی اپنے جاب میں مصروف ہے، کوئی اپنے گھر میں مصروف ہے. ہر روز 5 دفعہ میرا اور آپ کا رب ہمیں پکارتا ہے اور ہمیں کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف. اور 5 دفعہ آفیشلی ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ میٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے اور کتنا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ کنڈیشن نہیں رکھی کہ تم نے اگر مجھ سے ملنے کے لیے آنا ہے تو پہلے تم نے یہ 2 سال تک کے لیے یہ کام کرو گے، اس کے بعد میں تمہیں 2 سال بعد یا 5 سال بعد صرف 5 منٹ کا موقع دوں گا، اس 5 منٹ میں آ کے اپنی جو بھی بات کرنی ہے میرے سامنے کر لینا. اگر دنیا میں اگر ہم اپنی ریلیشن شپس کا اور تعلقات کا اگر جائزہ لیں تو ہمارے مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے دنیا کے اعتبار سے ہم سے نیچے درجے کے ہوتے ہیں، جن کے پاس مال کم ہے، جن کا لیونگ سٹیٹس جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے کم ہے. کچھ ہوتے ہیں جو ہمارے برابر کے ہوتے ہیں، جو کہ مال کے اعتبار سے، سوشل سٹیٹس کے اعتبار سے آلموسٹ سیم لیول کے اوپر ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو ہم سے اوپر ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو ہم سے بہت اوپر ہوتے ہیں. اور جو بہت اوپر ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، ان کو ہم اکثر کیا کہتے ہیں، بڑے وی آئی پی قسم کے لوگ ہیں. اگر آپ سوچئے کہ جن کو ہم وی آئی پی کہتے ہیں، یا کسی بھی شہر میں یا کسی بھی ملک کا جو سب سے اوپر والے درجے کے اوپر، عہدے کے اوپر کوئی شخص ہوتا ہے، اگر اس سے ہمارا کوئی کام ہو اور ہم اس سے ملنا چاہ رہے ہوں اپنے کام کے سلسلے میں، تو ہمیں کیا کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ اس سے ملنے کے لیے ہم ڈائریکٹ ملاقات نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہر ایک کو اس طرح انٹرٹین نہیں کرتے. ملنے کے لیے ہمیں پہلے پتہ نہیں کتنے واسطے ڈھونڈنے پڑتے ہیں کہ فلاں کو جاننے والا، فلاں کا جاننے والا، فلاں کا جاننے والا، وہ اس کا جاننے والا ہے. تو ہم کسی طریقے سے جب وہ ایسے تعلقات ڈھونڈتے ہیں کہ جو ہمیں انڈائریکٹلی وہاں تک پہنچا دیں. اور اگر ہمیں ملنے کا ٹائم مل جائے، وہ شخص کہہ دے کہ ٹھیک ہے آ جائیں ملنے کے لیے، اور آپ کے پاس 15 منٹ ہیں، میں بہت بزی ہوتا ہوں تو میں 15 منٹ آپ کی بات سن سکتا ہوں. جب جانے والے ہوں گے ہم اس کے پاس، تو جانے سے پہلے ہم کیا کریں گے، ہم کس طرح جائیں گے، ہم کس طرح سے تیار ہوں گے. ہم سوچیں گے کہ ہم ایک خاص قسم کے شخص سے ملنے جا رہے ہیں، تو ہمارا لباس کیا ہونا چاہیے. اس سے ملنے جا رہے ہیں تو میں نے پرفیوم کون سا لگانا ہے، خوشبو اچھی لگائی ہونی چاہیے. اس کے پاس جا رہا ہوں تو میں نے بات کیا کرنی ہے، بات پہلے سے تھوڑی تیار کر کے جائیں گے. اگر کوئی کام کے سلسلے میں جا رہے ہیں تو ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ ڈاکیومنٹس سارے پریپیئر کریں گے تاکہ میں سارے ڈاکیومنٹس لے کے جاؤں، میرا کام ہو جائے. اور جب اس کے سامنے پہنچیں گے تو پہنچتے ہی ہم دنیا کی ہر چیز کو بھلا دیں گے. اس وقت ہمارے ذہن میں صرف ایک ہی چیز ہوگی کہ یہ وہ 15 منٹ ہیں جس میں میں نے اپنا سارا کام اس کے سامنے بات کرنی ہے، اور میں نے اپنے کام کے سلسلے میں اس سے جو ہے وہ سولوشن لینا ہے، یا جو بھی ایک کام میرا کر سکتا ہے میں نے اس کو منا کے اٹھنا ہے ادھر سے. اس وقت نہ ہمیں موبائل کی فکر ہوگی، نہ ہمیں گھر کی فکر ہوگی، نہ جاب کا پتہ ہوگا، نہ باہر کیا ہو رہا ہے اس کا پتہ ہوگا. بس ٹوٹل فوکس کیا ہوگا کہ اس شخص کے اوپر ہوگا. تو ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ سوچئے کہ ایک شخص وہاں تک پہنچ تو گیا، اور پہنچنے کے بعد کیا ہوا، کیا وہ اس شخص سے ہم نے بیٹھا ہے اور اس نے سلام کیا، اور آپ اس کے سلام کا جواب نہیں دے رہے، اور آپ اس کے پاس پہنچنے کے بعد وہ آپ کی طرف متوجہ ہے، اور آپ اس کے فرنیچر کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا فرنیچر بڑا اچھا اس کے کمرے میں پڑا ہوا ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اے سی لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا ہے. اس کے والز کے اوپر جو خوبصورت پینٹنگز لگی ہیں آپ ان کو دیکھ رہے ہیں. وہ آپ سے بات کر رہا ہے کہ جی بھائی صاحب بتائیے آپ کا کیا مسئلہ ہے، اور آپ اس کو کوئی جواب نہیں دے رہے. آپ ادھر ادھر آپ جب مختلف اس کے کمرے میں چیزیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوگا کہ آپ کا دھیان نہیں ہے. تو چند ہی سیکنڈ کے بعد اس کو ریئلائز ہو جائے گا کہ آپ جب میرا وقت ضائع کرنے آئے ہیں. تو وہ کیا کہ بھائی صاحب آپ نے اگر بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ پلیز چلے جائیے، اپنا وقت بھی ضائع مت کریں اور میرا وقت بھی ضائع مت کریں. کیونکہ بہت اہم میٹنگ تھی، 15 منٹ تھے، اس میں آپ کو اپنی ساری بات کرنی تھی، اور بجائے اس کے کہ آپ ان 15 منٹ کا فائدہ حاصل کرتے اور اس 15 منٹ کے اندر آپ اس سے وہ کام کروا لیتے جو آپ کے لیے لاکھوں کا فائدہ ہوتا، یا ہو سکتا ہے پتہ نہیں ساری زندگی آپ کے لیے بینیفیشل ہوتا.
آپ نے اس 15 منٹ میں اس کام پہ فوکس نہیں کیا, اس بات پہ فوکس نہیں کیا, اور آپ صرف ادھر ادھر اپنا دھیان رکھا اپنے, اور ادھر ادھر کی چیزوں کو انجوائے کر کے باہر آگے, اور جو کام تھا وہیں کا وہیں رہ گیا. تو اگر اس طرح کی ملاقات ہوگی تو ہمارا کیا اس بارے میں رائے ہوگی کہ انسان بڑا ہی بیوقوف انسان ہے کہ اس کو اتنی زبردست اپورچونٹی ملی تھی 15 منٹ کی, اور یہ وہ شخص تھا صرف یہ اس کو کہہ دیتا کہ میرے یہ 1-2 کام ہے, اور وہ کر بھی سکتا تھا, اور اس نے ضائع کر دیا. ہمارا معاملہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کچھ اسی قسم کا ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا تن تنہا مالک ہے, بادشاہ ہے, وہ خالق ہے, مالک ہے, مدبر ہے. وہ صرف ایک کسی ضلع کا کونسلر کی طرح نہیں ہے کہ صرف ضلع اس کے انڈر ہے, یا کسی شہر کا ناظم یا شہر کا کوئی MNA یا چیف منسٹر نہیں ہے, بلکہ وہ پورے ملک کا بھی نہیں, بلکہ پوری دنیا کیا پوری کائنات کو اگر دیکھا جائے تو پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کا محتاج ہے. تو وہ اللہ جو اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے, وہ اللہ جو لوگوں کے رزق کے فیصلے کرتا ہے, وہ اللہ جس کے حکم کے بغیر سورج بھی صبح نہیں نکل سکتا, وہ اللہ جس کی طاقت ایسی ہے کہ اس نے جب اس پوری کائنات کو بنایا اور اس میں پورے سولر سسٹم کو بنایا تو زمین کو کدھر ہونا چاہیے, سورج کو کدھر ہونا چاہیے, اور اس سورج کو درمیان میں ہونے کی وجہ سے یہ زمین جو ہے وہ روٹیٹ کرے گی, اور سورج سے زمین کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے, اور زمین نے روٹیٹ بھی کرنا ہے اور ریوالو بھی کرنا ہے, اور اس زمین کے اوپر گریویٹیشنل فورس کتنی رکھنی ہے, اتنی فورس ہو, اتنی زیادہ نہ ہو کہ بندوں کے لیے چلنا مشکل ہو جائے, اتنی کم نہ ہو کہ بندے جو ہے وہ ہوا میں اڑنا شروع ہو جائیں. اس زمین پہ رہنے کے لیے آکسیجن کی سپلائی چاہیے, وہ آکسیجن کتنی ہونی چاہیے اور کہاں کہاں پہ ہونی چاہیے. اس زمین پہ رہنے کے لیے پانی چاہیے ہے, اس پانی کا انتظام کیسے کرنا ہے. اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے, اور یہ وہ اللہ ہے جو کہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے. تو جب ہم اللہ کے سامنے نماز کے لیے جاتے ہیں تو حقیقت میں ہمارا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنی بہت ساری چیزیں بیان کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور آپ سوچئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے اور کتنا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ کنڈیشن نہیں رکھی کہ تم نے اگر مجھ سے ملنے کے لیے آنا ہے تو پہلے تم نے یہ 2 سال تک کے لیے یہ کام کرو گے, اس کے بعد میں تمہیں 2 سال بعد یا 5 سال بعد صرف 5 منٹ کا موقع دوں گا, اس 5 منٹ میں آ کے اپنی جو بھی بات کرنی ہے میرے سامنے کر لینا. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی کر دیتا تو تب بھی ہمارے لیے بڑی رحمت کی بات تھی کہ وہ اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے, اور پوری زندگی میں ہماری پوری زندگی میں اگر وہ صرف ایک موقع دیتا ہمیں کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی بات کر سکیں, اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں, تب بھی اللہ کی رحمت تھی. لیکن آپ سوچئے کہ کیا عظیم رب ہے ہمارا کہ اس نے ایک زندگی میں ایک موقع نہیں دیا, اس نے زندگی میں 10 موقعوں کی بات نہیں کی, اس نے سال میں ایک موقع کی بات نہیں کی, اس نے ہفتے میں ایک موقع کی بات نہیں کی, بلکہ ہر روز 5 دفعہ میرا اور آپ کا رب ہمیں پکارتا ہے اور ہمیں کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح, آ جاؤ نماز کی طرف, آ جاؤ کامیابی کی طرف. اور 5 دفعہ آفیشلی ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ میٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے. اللہ کو پکارنے کے لیے صرف نماز کا انتظار کرنا ضروری نہیں, اللہ کو ہم ویسے بھی پکار سکتے ہیں, جب چاہیں جدھر چاہیں جیسے چاہیں اللہ کو پکار سکتے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری پکار کو سنتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, آپ سے میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں ان کے بہت قریب ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بڑا قریب ہے. ہم جب بھی اللہ کو پکارتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری پکار کو ضرور سنتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت بڑا انعام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے اور کتنا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ کنڈیشن نہیں رکھی کہ تم نے اگر مجھ سے ملنے کے لیے آنا ہے تو پہلے تم نے یہ 2 سال تک کے لیے یہ کام کرو گے, اس کے بعد میں تمہیں 2 سال بعد یا 5 سال بعد صرف 5 منٹ کا موقع دوں گا, اس 5 منٹ میں آ کے اپنی جو بھی بات کرنی ہے میرے سامنے کر لینا. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی کر دیتا تو تب بھی ہمارے لیے بڑی رحمت کی بات تھی کہ وہ اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے, اور پوری زندگی میں
ہماری پوری زندگی میں اگر وہ صرف ایک موقع دیتا ہمیں کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی بات کر سکیں, اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں, تب بھی اللہ کی رحمت تھی. لیکن آپ سوچئے کہ کیا عظیم رب ہے ہمارا کہ اس نے ایک زندگی میں ایک موقع نہیں دیا, اس نے زندگی میں 10 موقعوں کی بات نہیں کی, اس نے سال میں ایک موقع کی بات نہیں کی, اس نے ہفتے میں ایک موقع کی بات نہیں کی, بلکہ ہر روز 5 دفعہ میرا اور آپ کا رب ہمیں پکارتا ہے اور ہمیں کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح, آ جاؤ نماز کی طرف, آ جاؤ کامیابی کی طرف. اور 5 دفعہ آفیشلی ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ میٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے. اللہ کو پکارنے کے لیے صرف نماز کا انتظار کرنا ضروری نہیں, اللہ کو ہم ویسے بھی پکار سکتے ہیں, جب چاہیں, جدھر چاہیں, جیسے چاہیں اللہ کو پکار سکتے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری پکار کو سنتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, آپ سے میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں ان کے بہت قریب ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بڑا قریب ہے. ہم جب بھی اللہ کو پکارتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری پکار کو ضرور سنتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت بڑا انعام کیا کہ اللہ نے ہمیں 5 ٹائم ایسے دیے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آفیشلی میٹنگ کے لیے بلاتا ہے. آرگنائزیشن کے اندر بھی کیا ہوتا ہے, کمپنی کے اندر کچھ ہوتی ہیں ملاقات جو چلتے پھرتے, آپ کے جو کمپنی کا سی او ہے وہ گزر گیا, آپ کو نظر آ گیا, آپ نے اس کو سلام کر دیا, اس نے آپ کو سلام کر دیا, آپ کے سلام کا جواب دے دیا. بہت سے لوگ اس پہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ آج میری ملاقات پریزیڈنٹ صاحب سے ہوئی تھی, سی او صاحب سے ہوئی تھی, اور میں نے سلام کیا, انہوں نے میرا حال پوچھا, انہوں نے میری فیملی کے بارے میں پوچھا. کتنے لوگ خوش ہوتے ہیں. حالانکہ کیا وہ کمپنی کسی بھی آرگنائزیشن کا ایک پریزیڈنٹ ہے, وہ بھی ایک عام انسان ہے دوسرے انسانوں کی طرح, صرف اپنے عہدے کی وجہ سے, اپنے ڈیزگنیشن کی وجہ سے اس کا مقام تھوڑا بلند ہوتا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو مخلوق کے اعتبار سے وہ بھی مخلوق ہے اور ایک باقی انسان بھی مخلوق ہے, تو انسانیت کے اعتبار پہ تو برابر ہے. لیکن پھر بھی کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میرے سلام کا جواب دیا اور میرا حال بھی پوچھا. تو آپ سوچئے کہ وہی سی او اگر آپ کو 5 دفعہ دن میں بلائے کہ بھئی میرے پاس تم آ جایا کرو, میرا دل چاہتا ہے میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے 5-7 منٹ ایسی بات کر لیا کروں, تو کون نہیں جائے گا. سارے خوشی خوشی بھاگیں گے, سارے کام چھوڑ کے اس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے جائیں گے. بھئی میں سب کام چھوڑ سکتا ہوں, لیکن یہ 5 اوقات ہیں, میری کمپنی کا پریزیڈنٹ کہتا ہے بس میرے پاس آ جایا کرو, 5 منٹ کے لیے بیٹھ جایا کرو, صرف ہیلو آئی کر لیا کریں گے, سلام دعا کر لیا کریں گے, بس یہی میرے لیے کافی ہے. تو فخر محسوس کریں گے, اس کو بوجھ نہیں سمجھیں گے, سب فخر محسوس کریں گے, اور باقی اپنے سارے جاننے والوں میں اس بات کو جا کے بڑے فخر سے بیان کریں گے کہ میرا جو تعلق ہے کمپنی کے پریزیڈنٹ کے ساتھ وہ اتنا زبردست ہے کہ وہ دن میں 5 دفعہ مجھے بلاتا ہے ملاقات کے لیے. تو فخر کے طور پہ اس چیز کو سب کے ساتھ ڈسکس بھی کریں گے. لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ پوری کائنات کا بادشاہ جب ہمیں دن میں 5 دفعہ آفیشلی ملاقات کے لیے بلاتا ہے تو فخر ہونا تو دور کی بات, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس ملاقات میں جانے کو پسند ہی نہیں کرتے. پسند ہی نہیں کرتے سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی زبان سے انکار کرتے ہیں, لیکن نماز کا وقت ہونے پہ نماز کے لیے نہ جانا, یہ عملی طور پہ اس چیز کا انکار کر دیا گیا کہ بھئی میرے لیے یہ چیز اتنی اہم نہیں ہے, کیونکہ میں بزنس میں مصروف ہوں, میں اپنے دوستوں میں مصروف ہوں, کوئی موویز دیکھنے میں مصروف ہے, کوئی اپنے کالج میں مصروف ہے, کوئی اپنے جاب میں مصروف ہے, کوئی اپنے گھر میں مصروف ہے, اور اس چیز کی بنیاد کے اوپر کیا کہتے ہیں بھئی ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. تو اتنی بڑی محرومی پہلی تو ان لوگوں کی کہ جو پڑھتے نہیں. پھر جو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یا 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں, تو دوسری محرومی ہماری کیا ہوتی ہے کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز, اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں کہ ان کا جسم تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, موجود ہوتا ہے, لیکن دل اور دماغ دنیا میں ہوتا ہے. جسم قیام کرتا ہے لیکن دل اور دماغ کہیں اور ہوتا ہے. جسم رکوع کرتا ہے لیکن دل, دماغ اور روح کہیں اور ہوتی ہے. جسم سجدہ کرتا ہے لیکن دل اور دماغ کہیں اور ہوتا ہے. تو یہ وہی ہو گیا کہ جیسے ملاقات کے لیے بیٹھے تھے, اب وہ سامنے جس سے ملاقات کرنے گئے وہ تو متوجہ ہے, لیکن جو ملاقات کرنے کے لیے گیا وہ فزیکلی تو وہاں پہ موجود ہے لیکن مینٹلی وہ آگے پیچھے کہیں اور ہے. تو اس ملاقات میں جو فائدہ ہمیں حاصل ہونا تھا ہم اس فائدے سے محروم ہو جاتے ہیں. اٹینڈنس لگ جاتی ہے, حاضری لگ جاتی ہے کہ بندہ آیا تھا, ہاں جی آیا تھا, زور کا وقت آیا تھا تو آ کے کھڑا ہوا تھا, اس نے
نماز پڑھی تھی، ہاں جی پڑھی تھی، لیکن جو بینیفٹ ہے اس نماز کا وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا. تو اصل چیز کیا ہے کہ ہمیں ایک تو جو نماز نہیں پڑھتے پہلے تو ان کو یہ فوکس کرنا چاہیے کہ نماز کسی حال میں چھوڑنی نہیں ہے، اور جو پڑھ رہے ہیں ان کو اس چیز پہ مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ بس میں جیسی پڑھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. ہمیں اپنی نمازوں کو بہت زیادہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جو ہم اللہ سے 5 دفعہ دن میں ملتے ہیں.